دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، کیسے ہیں جناب؟ ایک منقبت جناب خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں ایک منقبت پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ ظاہر ہے وہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، گویا انبیاء کے بعد سب سے بڑی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو ان کی اتنی بڑی شان اور ہم جیسے معمولی سے یعنی سخنور اس سے کیا انصاف کریں گے، لیکن پھر بھی یہ عقیدت کی بات ہے، اپنی اسی کوشش ہے تو پیش کرتا ہوں جناب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد الانبیاء ہے وہ سید الامم، بعد الانبیاء ہے وہ سید الامم، ہر آن جسے ہے نبی کا ہی غم۔ بعد از انبیاء ہے وہ سید الامم، بعد از انبیاء ہے وہ سید الامم، ہر آن جسے ہے نبی کا ہی غم۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق صرف اس امت کے سردار نہیں ہیں، یعنی انبیاء کے بعد وہ ہر امت کے سردار۔ تو بعد از انبیاء ہے وہ سید الامم، ہر آن جسے ہے نبی کا ہی غم۔ وہ عکس نبی ہے وہ شیر جری، وہ عکس نبی ہے وہ شیر جری، ترجمان نبی ہے ہمراہ ہر گھڑی۔ وہ عکس نبی ہے وہ شیر جری، ترجمان نبی ہے ہمراہ ہر گھڑی۔ اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم میں سے سب سے بہادر کون تھا، تو جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ابوبکر۔ وہ عکس نبی ہے وہ شیر جری، ترجمان نبی ہے ہمراہ ہر گھڑی، زیر احسان ہے امت تا قیامت، زیر احسان ہے امت تا قیامت، ہے اس کے دم سے وفا سلامت۔ زیر احسان ہے امت تا قیامت، ہے اس کے دم سے وفا سلامت۔ پہلا آزاد مرد جو ہوا مسلمان، پہلا آزاد مرد جو ہوا مسلمان، صدیق کہے اسے نبی کی زبان۔ پہلا آزاد مرد جو ہوا مسلمان، صدیق کہے اسے نبی کی زبان۔ جو کوئی بھی دشمن دین ہوا، جو کوئی بھی دشمن دین ہوا، کبھی صدیق کا بھی نہیں ہوا۔ جو کوئی بھی دشمن دین ہوا، کبھی صدیق کا بھی نہیں ہوا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی دشمن دین ہو اور وہ حضرت ابوبکر کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ دونوں ضدین ہیں، اکٹھی نہیں ہو سکتے۔ جو کوئی بھی دشمن دین ہوا، کبھی صدیق کا بھی نہیں ہوا۔ جس کی دختر ہر مومن کی ماں، جس کی دختر ہر مومن کی ماں، نبی کی عزت وہ صدیقہ جہاں۔ جس کی دختر ہر مومن کی ماں، نبی کی عزت وہ صدیقہ جہاں۔ جو بھی صدیق سے کینہ رکھے، جو بھی صدیق سے کینہ رکھے، نبی سے عداوت وہ سینہ رکھے۔ جو بھی صدیق سے کینہ رکھے، نبی سے عداوت وہ سینہ رکھے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں سے کوئی محبت رکھتا ہو اور وہ صدیق کے خلاف بغض رکھتا ہو سینے میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو نبی سے محبت رکھے گا وہ صدیق سے بھی محبت رکھے گا۔ جو بھی صدیق سے کینہ رکھے، نبی سے عداوت وہ سینہ رکھے۔ میرے اللہ نے نبی کو ہادی کہا، میرے اللہ نے نبی کو ہادی کہا، ابو بکر ہی کو نبی کا ساتھی کہا۔ میرے اللہ نے نبی کو ہادی کہا، ابو بکر ہی کو نبی کا ساتھی کہا۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت نبوت، ان کی صحابیت تو نص سے ثابت ہے، قرآنی آیات سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کسی کو کفر کی طرف لے جا سکتا۔
جو بھی صدیق سے کینہ رکھے نبی سے عداوت وہ سینہ رکھے. میرے اللہ نے نبی کو ہادی کہا، ابو بکر ہی کو نبی کا ساتھی کہا. ایک وہی ہے جو خلیفۃ الرسول ہے، ایک وہی ہے جو خلیفۃ الرسول ہے، باقی خلفائے صدیق یہی اصول ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ میرے آقا سید دو جہاں سرکار دو عالم نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کون ہے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ خلیفۃ الرسول ہیں. ان سے بعد آنے والے جیسے جناب حضرت عمر فاروق ہیں، وہ خلیفۃ الرسول ہیں. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گویا اسی طرح خلیفۃ الرسول اللہ، یعنی ابو بکر کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں جی. تو اسی طرح آنورڈ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کا ٹائٹل سب سے پہلے حضرت عمر نے اس کو رواج دیا. اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا خلیفۃ اللہ کا اس سینس میں، تو انہوں نے کہا نہیں میں خلیفۃ الرسول ہوں. تو پھر حضرت عمر گویا خلیفۃ الرسول کے خلیفہ بنے. تو یہ بات کیونکہ یہ فریز بہت لمبی ہو جاتی تھی، تو پھر حضرت عمر نے امیر المومنین کا ٹائٹل جو ہے وہ اختیار کیا، اور یہی پھر باقی سب آنے والے خلفاء نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی شیر خدا نے، اور آنورڈ امیر المومنین، کمانڈر آف دی فیتھفل. تو یہ گویا سب سے پہلے رواج اس کا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایز اے ٹائٹل. میرے اللہ نے نبی کو ہادی کہا، ابو بکر ہی کو نبی کا ساتھی کہا. ایک وہی ہے جو خلیفۃ الرسول ہے، باقی خلفائے صدیق یہی اصول ہے. ایک وہی ہے جو خلیفۃ الرسول ہے، باقی خلفائے صدیق یہی اصول ہے. پاسبان دین ہے وہ منکرین پہ بھاری، پاسبان دین ہے وہ منکرین پہ بھاری. کذابین و منافقین پر رعب ہے طاری. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک پہاڑوں سے بھی بڑا عزم تھا، اور اللہ اور رسول پر اعتماد تھا، ایمان تھا، اس جرأت ایمانی کا یہ سبب ہے کہ عرب میں اٹھنے والا ہر فتنہ، جیسے منکرین زکوٰۃ تھے، جیسے جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ کذاب اور باقی لوگ، ان سب سازشوں کا، ان سب شورشوں کا کلا کما جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت ایمانی کا مظہر ہے، اور باقی آف کورس سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پاسبان دین ہے وہ منکرین پہ بھاری، پاسبان دین ہے وہ منکرین پہ بھاری. کاذبین و منافقین پر، کذابین و منافقین پر رعب ہے طاری. پاسبان دین ہے وہ منکرین پہ بھاری، کذابین و منافقین پر رعب ہے طاری. نبی کے ساتھ وہی دوسرا غار میں، نبی کے ساتھ وہی دوسرا غار میں، شب ہائے ہجرت کے ان اسفار میں. نبی کے ساتھ وہی دوسرا غار میں، شب ہائے ہجرت کے ان اسفار میں. جب شب ہجرت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے شانوں پر اٹھائے رکھا، اور غار یار یعنی جو غار جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو رہے، 3 راتیں رہے، وہاں پر صرف ابو بکر کو ہی معیت حاصل تھی نبی کی. یہ ایک انوکھا اور ایسا اعزاز ہے جو کبھی کسی اور کو نہیں ملا. تو نبی کے ساتھ وہی دوسرا غار میں، شبہائے ہجرت کے ان اسفار میں، ہمراہی رسول امن میں کارزار میں، ہمراہی رسول امن میں کارزار میں، سفر و حضر میں رفاقت مزار میں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیک معیت حاصل ہے، صحابیت اور ان کے ساتھ ہمراہ ہونے کا، رفاقت کا، جیسے غار میں صرف نبی اور دوسرا ثانی اسنین حضرت ابو بکر صدیق. اسی طرح جو بدر میں خیمہ لگایا گیا، جس میں یعنی پویلین سمجھ لیں
جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، تو اس میں خلوت میں بھی ابو بکر ہی صرف تھے، باقی اور کوئی نہیں تھا. یہ اعزاز ابو بکر ہی کا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے ان کے مدفن کے پاس جو سب سے پہلا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوسرا شخص دفن ہونے کا اعزاز ملا، وہ ابو بکر کو ملا. لہذا وہ اس دنیا میں بھی ان کے صحابی، وہ گویا مزار میں بھی ان کے صحابی، وہ آخرت میں بھی ان کے صحابی. تو ہمراہی رسول امن میں کارزار میں، نبی کے ساتھ وہی دوسرا غار میں، شب ہائے ہجرت کے ان اسفار میں، ہمراہی رسول امن میں کارزار میں، سفر و حضر میں، رفاقت مزار میں، آقا نے عظمت صدیق کی تصدیق کی. آقا نے عظمت صدیق کی تصدیق کی، اللہ نے ان کی صحبت کی توثیق کی. اللہ نے ان کی صحبت کی توثیق کی. آقا نے عظمت صدیق کی تصدیق کی، اللہ نے ان کی صحبت کی توثیق کی. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں صدیق کہا، انہیں صدیق کا ٹائٹل دیا. تو گویا ان کی عظمت کی تصدیق ہوئی. اسی طرح اللہ نے ان کی صحابیت کو گویا نص سے اسٹیبلش کر دیا، آیات سے اسٹیبلش کر دیا. تو آقا نے عظمت صدیق کی تصدیق کی، اللہ نے ان کی صحبت کی توثیق کی. بدعظم انبیاء ہے وہ سید الامم، حرام جسے ہے نبی کا ہی غم. وہ عکس نبی ہے وہ شیر جری، ترجمان نبی ہے ہمراہ ہر گھڑی. زیر احسان ہے امت تک قیامت، ہے اس کے دم سے وفا سلامت. پہلا آزاد مرد جو ہوا مسلمان، صدیق کہے اسے نبی کی زبان. جو کوئی بھی دشمن دین ہوا، کبھی صدیق کا بھی نہیں ہوا. جس کی دختر ہر مومن کی ماں، نبی کی عزت وہ صدیق کا ہے جہاں. جو بھی صدیق سے کینہ رکھے، نبی سے عداوت وہ سینہ رکھے. میرے اللہ نے نبی کو ہادی کہا، ابو بکر ہی کو نبی کا ساتھی کہا. ایک وہی ہے جو خلیفۃ الرسول ہے، باقی خلفائے صدیق یہی اصول ہے. اور پاسبان نے دین ہے وہ منکرین پہ بھاری، کذابین و منافقین پر رعب ہے طاری. نبی کے ساتھ وہی دوسرا غار میں، شب ہائے ہجرت کے ان اسفار میں، ہمراہی رسول امن میں کارزار میں، سفر و حضر میں، رفاقت مزار میں. آقا نے عظمت صدیق کی تصدیق کی، اللہ نے ان کی صحبت کی توثیق کی. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول